الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے میرے صحابہ، اتاکم رمضان شہر مبارک، آپ کے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا اللہ کی رحمت والا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی جو جنت ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جو آج کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے کہ بڑے بڑے شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو بند کر دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں انسان مختلف عبادات کرتا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو افطاری کے وقت اور وقت بھی بتایا کہ جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو جہاں ہم مختلف عبادات کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں تو خیر کا سوال کرتے ہیں، شر سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو وہاں اور مسائل بھی ہمارے کافی سارے ہیں کہ جسمانی، روحانی، جادو، جنات کے مسائل ہمارے ہیں۔ آج کی نشست میں جہاں ہم دوسرے گفتگو کرتے ہیں، تو آج میں اس علاج کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جہاں انسان اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، روحانی طور پہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادات جو کرتا ہے انسان، جس کو جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، جس کی بیماریاں ختم نہیں ہوتی، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اور اپنا تعلق مضبوط کرے۔ کچھ عمل ایسے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے اوپر جادو ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اس شر سے مجھے محفوظ فرما، تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کے ذریعے ساری رہنمائی فرمائی اور وہ جادو کا جو معاملہ تھا وہ ختم کروایا۔ ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، اور بہترین وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ہے، جیسے قرآن میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ سحری کا وقت جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ معافی دیتے ہیں، معاف کر دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ مسکرا بھی دیتے ہیں کہ ان میں وہ ہے جو تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، رات کو اٹھتا ہے، اللہ اس کی طرف دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ اللہ اس کو دیکھ لیں تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو وہ وقت جو سحری کا بڑا اچھا وقت ہے، کوشش کریں اس وقت ہم نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جو ان کا مسئلہ جادو کا، جنات کا یہ مسئلہ ہے، جان نہیں چھوڑ رہے، بار بار مسئلہ ہو رہا ہے، تو ایک تو ان دنوں شیطان بڑا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کی قوتیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جکڑا جا چکا ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، جو انسانی شکلوں میں شیطان ہوتے ہیں، یا اس کے چھوٹے چھوٹے کرندے رہ جاتے ہیں، بڑے شیاطین بھی بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے اس وقت، تہجد کے وقت ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر فیقول من یدعونی۔ کافی سارے اس طرح آخر تک الفاظ حدیث میں آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر آوازیں لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی شفا لینے والا اس کو شفا دوں، جو سوالی ہو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ یعنی اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہوتی ہے۔ تو اس وقت 4 نفل پڑھنے، جس کو یہ مسئلہ ہے اور جہاں نہیں چھوٹ رہی، 4 جو ہے نا وہ نوافل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آیت الکرسی جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بعد کم سے کم 11 دفعہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھیں، اور اسی طرح تیسری رکعت جب پڑھنی ہے، چاہے 2 رکعت کر کے نفل پڑھ لیں، تیسری رکعت میں 11 دفعہ سورۃ الفلق کی تلاوت کریں، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الناس اس کی 11 دفعہ تلاوت کریں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے یہ مسائل ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر یہ کام ناممکن ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ سے دعا کریں، یعنی آپ اپنا علاج کروائیں یہ اللہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شر سے مجھے محفوظ کر لینا ہے، اللہ نے محفوظ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اپنے نمازیں جو ہیں وہ باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، استغفار کو کثرت سے پڑھیں، درود شریف کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت جو ہے نا وہ بھی کثرت کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اور دعا کو کثرت سے کریں، سحری خود بھی کریں، اور سحری میں برکت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، تو یہ بھی برکت سمجھ کے اس کو بھی کریں، انشاءاللہ آپ کا علاج اس میں بھی اللہ نے رکھا ہے، سحری کے کھانے میں بھی برکت ہے، تو آپ اگر سحری کریں گے تو اس میں بھی اللہ نے برکت رکھی۔ اور پھر اسی طرح جب صبح سحری کرتے ہیں پھر سارا دن اسی طرح گزر جاتا ہے، جب شام کے وقت ہوتا ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، تو افطاری کا پہلے وہ بھی قبولیت کا وقت بھی ہے اور انسان کا پیٹ بھی خالی ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ایک عمل کریں، یہی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ 11 دفعہ پڑھیں، آیت الکرسی 11 دفعہ پڑھیں، سورۃ الاخلاص 11 دفعہ پڑھیں، سورۃ الفلق 11 دفعہ پڑھیں، سورۃ الناس 11 دفعہ پڑھیں، اور درود شریف کثرت سے زیادہ پڑھیں، اور پانی کے اوپر دم کر کے رکھ لیں اور اس پانی کو پئیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ شفا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل پورے رمضان میں کریں، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کر دیں گے، اور دعا کو کثرت سے کریں۔ اللہ ہم سب کو تمام قسم کے مسائل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بچائے اپنی خاص رحمت کے ساتھ۔ اللہ اس رمضان میں جو بھی بیمار ہے اللہ صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ یہ عمل کریں، اللہ کلی طور پہ شفا نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔